خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا اور آج کے مسلمان کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر بے نیام کی 2 جلدوں میں پڑھیں گے۔ اسلام کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ مختلف مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے بعض واقعات کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ ایک ہی واقعہ کئی طرح بیان کیا گیا ہے، یہاں تک دھاندلی گئی ہے کہ بعض واقعات تعصب اور فرقہ بندی کے زیر اثر غلط رنگ میں پیش کیے گئے۔ تعصب سے یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مظاہرہ غیر مسلم مورخوں نے کیا ہے، یہ تعصب اور دروغ مسلمان تاریخ نویسیوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر واقعہ کو صحیح انداز سے پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت سی کتابوں سے مدد لی اور چھان بین کی ہے اور تحقیق کر کے ہر واقعہ لکھا ہے۔ ایسے مقامات بھی آئے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ صحیح کیا ہے اور مغروضہ کیا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کیا کہ صحیح کیا ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے اختلاف کیا جائے گا، لیکن یہ اختلاف چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم واقعات میں ہوگا۔ جس انداز سے ہم نے یہ داستان شجاعت لکھی ہے اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام ہم اثر سالاروں کو عام انسانوں کے روپ میں پیش کیا ہے۔ انہیں آسمان سے اترے ہوئے سبز پوش نہیں بنایا، نہ ان سے ایسے معجزے کرائے ہیں کہ انہوں نے نعرہ لگایا اور دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ یہ داستان ہماری روایات کا مجموعہ ہے۔ آج جبکہ تفریحی اور اخلاق سوز کہانیوں نے مسلمان کی اولاد کو پٹری سے اتار دیا ہے، یہ کتاب جو ہم شمشیر بے نیام کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ہماری روایت ہے۔ یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔ عنایت اللہ۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلستا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صعوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا اور چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی،
اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔